بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میٹنگز ہیں وہ کینسلڈ ہیں اور آگے جا کے کمیٹی میٹنگز جو ہوں گے وہ صرف سیشن کے دوران ہوگا. ناؤ یہ جو حملہ ہے یہ پورا پارلیمان پہ. The parliament is incomplete without functioning standing committees. Standing committees are not beneath any other institution. They are not superior to any, inferior to any other part of parliament. They are a part and parcel of parliament. They are the brains of parliament. اور یہ جو بہانہ ہے میں کسی کا فیلنگز نہیں ہرٹ کرنا چاہوں گا تو زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بہانہ کیسے بنتا ہے؟ آسٹیریٹی کے بہانے پہ آپ ہمیں کام کرنے سے روک رہے ہیں جس سے عوام کے مسائل کے حل نکل سکتے ہیں، اور آپ آسٹیریٹی کے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز نہیں چل سکتے ہیں، جبکہ ہمارا اسپیکر صاحب جو ہے اور ڈیپٹی اسپیکر صاحب جو ہے آج اس وقت جب یہ نوٹیفیکیشن نکلا بیرون ملک ہے، سرکاری خرچے پہ بیرون ملک پہ کرکٹ کھیلنے یا کرکٹ دیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگز نہیں رکھ سکتے ہیں. میرا تو اپنا جو ہیومن رائٹس کمیٹی تھا، آپ جانتے ہو میں پورا ملک گھوم رہا ہوں اور دوسرا دن میرا کوئی جلسہ ہے، اس کے باوجود میں نے ایک ہفتہ پہلے 1 week before میں نے اپنا ہیومن رائٹس کمیٹی کا میٹنگ اسکیجول کیا تھا آج کے لیے، جس پہ بہت سے ملک کے جو اہم ایشوز ہیں ہیومن رائٹس پہ ان کو ایڈریس کرنا تھا. لیکن ہمارے 5 بل بھی تھے، 5 bills that had just been vetted by our sub committee، اور ان کو اپروو کر کے ہم نے نیشنل اسمبلی کے لیے بھیجنا تھا، جس میں زینب الرٹ بل ہے، جس میں اسپیشلی ایبل پاکستانیز کے لیے بل ہے، اور بہت سے ایشوز ہم نے ڈیل کرنا تھا. اور اگر آپ نے ہمارا خرچہ کم کرنا تھا، میرے ساتھ جو اسمبلی کے جو ممبرز آنا پڑتے ہیں ان سیشنز کے لیے، وہ آپ ان کے فلائٹس کا خرچہ تو اٹھاتے ہو، تو اگر ان کے پہنچنے کے بعد آپ نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کو ختم کرتے ہیں تو آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. اور دوسری بات، سینٹ کی کمیٹیز تو چلتے ہیں، وہ تو ان کے رولز کے مطابق زیادہ تر چلتے ہیں جب سینٹ آؤٹ آف سیشن ہے. اس لیے آپ یہ کام جب سینٹ آؤٹ آف سیشن ہوتا ہے کرتے ہیں، اور پھر آپ آ کے سیشن میں سینٹ میں اپنے کام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بلز ہو چاہے رپورٹس ہو. اور آپ ہمارے یہاں کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ صرف تب ہوگی جب آپ کا سیشن ہے. اگر سینٹ کے میٹنگز چل رہے ہیں تو مطلب آپ نے بس آدھی کمرے خالی ہی چھوڑ دیا ہے، تو آسٹیریٹی کے بہانہ دیکھ کر آپ نے زیادہ خرچہ بھی اٹھایا ہے. اس لیے وہ کمرے تو خالی ہیں، اور جہاں سینٹ کمیٹی کے میٹنگز ہیں وہ تو چلیں گے. دوسرا، ہمارا کوئی ریسٹرکشن ہی نہیں ہے، رولز کے مطابق سینٹ اسپیکر جو ہے وہ یہ کر نہیں سکتا ہے. آپ ہمارے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہوں، رولز آپ کو یہ طاقت نہیں دیتا ہے. نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے ہو، جہاں بھی چاہے ہم میٹنگز بلا سکتے ہیں. میں کوئٹہ میں جا کے ہیومن رائٹس کمیٹی کا میٹنگ بلا سکتا ہوں. تو رولز ڈونٹ الاؤ دس. یور لاجک کہ آپ نے پیسہ بچانا تھا وہ بھی نہیں بن رہا ہے، اور بالکل ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر 35 نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز ہیں جس میں ممبرز جو ہیں وہ مختلف ممبرز مختلف کمیٹیز میں ہوتے ہیں، اور آپ کا جو سیشن ہے وہ 10 دن 14 دن میکسیمم چلتا ہے، آپ ان 10 دن میں 10 کمرہ بھی ہے صرف. 35 کمیٹی میٹنگز کیسے 10 کمرہ میں رکھیں گے؟ اور کمیٹیز کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے ان میٹنگز میں تیاری کرنا ہے آپ کا سیشن کے لیے. میں نے بلز پاس کرنا ہے تاکہ وہ موجود ہو جب ہم سیشن میں آئے اس پہ ووٹنگ کریں. This is a completely illogical, irrational decision
that exposes the undemocratic and fascist nature of this government. They have attacked parliament from within. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپیکر کو پتہ تھا یا نہیں کہ اس کو دفتر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھ کے یا جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارا اسپیکر ڈیپٹی اسپیکر صاحب ہمیں کام سے روک رہے ہیں. This assault on democracy has to stop. یہ بالکل ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب مجھے تو بڑا عجیب پوزیشن میں ڈال رہے ہوں. میں I am in a minority جب میں اپنا باقی اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے نظام چلانا ہے, ہم نے پارلیمان کو چلانا ہے. اگر یہ خود پارلیمان پہ تالا ڈالتے ہیں, یہ خود پارلیمان کو نہیں مانتے ہیں, تو میرے لیے میرے جو آرگیومنٹس ہے جس سے یہ نظام کو ہمیں جو بھی ہے ٹوٹی پھوٹی کمزور جمہوریت بھی ہم سمجھتے ہیں آمریت سے بہتر ہوتی ہے, کسی اور نظام سے بہتر ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کی حکومت, پی ٹی آئی کی فیشسٹ حکومت آمرانہ ہتھ کنڈا وہ اٹھا رہے ہیں جو کہ کسی آمر نے بھی نہیں اٹھایا. I reiterate that this is an attack of parliament from within. And foreign speaker صاحب کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے. The precedent is awful. It is not allowed under the laws. Your logic makes no sense. And ہم اس کے لیے ہر محاذ پہ لڑیں گے. ہم پارلیمان کی بالادستی کے لیے تو ویسے ہی لڑتے رہتے ہیں, اور اگر آپ اس طریقے سے چلائیں گے تو اپوزیشن کے لیے جو آپشنز رہتے ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. جمہوریت کا خوبصورتی یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کو, ہم سب کو, اپوزیشن کو, سٹیزنز کو, سب کو ایک پرامن طریقہ دے رہے ہو کہ وہ اپنا ناراضگی, اپنا نفرت, اپنا جذبے ایک پرامن طریقے سے سنبھالے اور نکالے. اینڈ وہ ہوتے ہیں پارلیمان کا فورم, وہ ہوتا ہے احتجاج, وہ ہوتا ہے الیکشنز. اگر آپ یہ پرامن طریقے بند کریں گے, اگر آپ پارلیمان کو بند کریں گے, اگر الیکشن صاف شفاف نہیں ہوں گے, اگر آپ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے, آپ ہمارے یہ جمہوری راستے بند کر رہے ہیں. اور جو جمہوریت پسند لوگ بھی ہیں, جمہوریت پسند لوگ کو بھی آپ مجبور کریں گے کہ وہ بھی پھر ڈراسٹک سٹیپس لے, وہ بھی پھر جذبات میں آ کے اس قسم کا صورتحال بنا سکتے ہیں جہاں کہ ہم اینارکی کی طرف جا رہے ہیں. اس حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کو چلانے, اس سسٹم کو, اس ریاست کو, اس پارلیمان کو چلانا, ہمارا معیشت کو چلانا کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, اور یہ فورم جو قائد اعظم نے سوچا تھا اور قائد عوام نے بنا کے رکھا ہمارے لیے, یہ ایسے ہے کہ ہمارا نظریہ مختلف ہو, ہمارا رائے مختلف ہو, لیکن ہم اس فورم پارلیمان کو استعمال کر کے, ہم پارلیمان کو استعمال کر کے ایک دوسرے کا برا بھلا بھی کریں. ہم اپنا رائے دیں, آپ اپنے رائے دیں. اگر ایک کنسنسس بن سکتا ہے جو کہ ملک کے مفاد میں ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ بھی ہمیں گالی دے دیں, ہم بھی آپ کو گالی دیں گے. لیکن اگر آپ جمہوری راستے بند کریں گے تو پھر ہم نے دیکھا ہے, انٹرنیشنلی دیکھا ہے کہ ان کے کانسیکوینسز جو ہے وہ سنگین ہوتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے اور آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارا پارلیمان کے اندر سے جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں, مگر ایگزیکٹو کی طرف سے, ہر طرف سے ہمارا پریس پہ سینسرشپ جو ہے وہ ایک اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ I don't think this is an issue that anybody can ignore anymore. یہ جو بات ہے میں آج سے نہیں کر رہا ہوں, فریڈم آف دا پریس میں تو نہ صرف اس دور مگر پہلے بھی اس پہ بات کر رہا تھا. یہ میرا الیکشن کیمپین کے ایک پلر تھا, یہ میرا مینیفیسٹو کا حصہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہمارا جو فریڈم آف دا پریس ہے وہ ارول ہوتا جا رہا ہے. اور اب اس فیشسٹ حکومت کے اندر اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اٹس نان ایگزسٹنٹ. ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا نہیں ہے پاکستان,
جو کل رات میں نے سنا 3 ٹیلی ویژن چینلز جن کے مائکس یہاں نہیں ہیں، چینل 24 اب تک اور کیپٹل، ان کو بلا نوٹس کوئی قانون without following any law procedure they've been shut from the television screen. This is an absolutely obnoxious and outrageous attack on the freedom of the press. ساتھ ساتھ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جس طریقے سے جرنلسٹ کو اپنا پرسنل فریڈمز پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ جرنلسٹ ابھی نہ صرف اپنے پیپرز میں اپنی رائے فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں، مگر وہ اب اپنا ٹویٹر پہ بھی ٹویٹ نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بند ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، نیشنل اسمبلی، فلور آف دا نیشنل اسمبلی میں نے یہ بات کی ہے کہ سینسرشپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. ونس اگین آپ یہ جو فرسٹریشن ہے جو آپ دبا رہے ہو، یہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلے گا اور اس کا بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوگا. آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، میں اس کا جواب دنیا میں نہیں دے سکتا کہ پاکستان میں احسن احسان کا تو دہشت گرد کا ترجمہ کر انٹرویو تو چل سکتا ہے، کلبھوشن یادو را ایجنٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے، انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو تو چل سکتا ہے، سابق عامر بگھورا غدار کا انٹرویو چل سکتا ہے، لیکن قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے انٹرویو تو نہیں چل سکتا ٹی وی پہ. سابق وزیر اعظم کا انٹرویو نہیں چل سکتا، اور اب سابق صدر کا انٹرویو بھی نہیں چل سکتا. اتنا بلیٹنٹلی اس میں جو انٹرویو 2 منٹ کے لیے چلتا ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین سے کھینچا جاتا ہے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے یہ کیا یہ آزادی ہے؟ یہ صحافت کا آزادی ہے؟ یہ بولنے کی آزادی نہیں ہے؟ یہ وہ آزادی ہے جس قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک الگ ملک بنایا تھا، جہاں ہم نے آزاد ہونا تھا، جمہوریت ہونا تھا. ہم بول نہیں سکتے ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ میڈیا پہ اپنے رائے نہیں دکھا سکتے. سوچیں کہ اگر اس وقت پاکستان نے بننا تھا، تب اگر آپ بول نہیں سکتے تھے، اگر قائد اعظم کے بیانات چھپ نہیں سکتے تھے، تو کیا پاکستان بنتا؟ یہ ہمارا ایک فاؤنڈنگ پرنسپل ہے، بیسک انٹرنیشنل رائٹ ہے. ہم اس کے لیے آخری حد تک لڑیں گے. اور ہمیں یہ پہلے ہم نے دیکھا تھا ضیاء کے دور میں، ہم نے دیکھا تھا مشرف کے دور میں، آپ نے نئے طریقے کار اپنائے ہیں. ہم بھی سیکھیں گے اور ہمیں نئے طریقے کار کا مقابلہ کریں گے. میں جانتا ہوں کہ جب بھی فری پریس ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت سخت ٹارگٹ ہوتا ہے. کچھ ہم کبھی بھی نہیں نہ پی ٹی آئی کی روایت اپنائے ہیں، نہ نون لیگ کی روایت اپنائے ہیں. لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے کہ بھلے پیپلز پارٹی کو کرٹیسزم ہو، لیکن اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ہر پاکستانی کو وہ آزادی ہو کہ وہ کھل کے بات کر سکے، اپنے رائے بتا سکے. اور ہمارا میڈیا میں وہ آزادی ہے کہ وہ ہر کسی کا رائے دکھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آخری حد تک جدوجہد کرتے رہیں گے. میں ایک اور بات پہ آپ کا توجہ دلانا چاہوں گا. I would like to bring your attention to کہ جیسے کہ رہبر کمیٹی نے اور اپوزیشن کی APC نے فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کو سینٹ میں اپنا کنسنسس چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ لے آنا چاہتا ہے. اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے آج اپوزیشن پارٹیز نے اپنا سٹیپ لیا ہے اور اپنے سگنیچرز جو ہے وہ سینٹ میں لے کر آئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے سگنیچرز بھی تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ قدم تو آگے بڑھے گا. اخلاقاً میں سمجھتا ہوں، مورلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو چیئرمین سینٹ صاحب ہے وہ خود استعفیٰ دے تو بہتر ہوگا.
ہم نے کنسنسس سے اپوزیشن نے اس کو چیئرمین سینٹ پہلے بھی بنایا تھا، اور آج جو ہے اپوزیشن کا میک اپ چینج ہوا ہے. اپوزیشن مختلف جماعتیں ہیں اور اب بھی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اس طرح اپوزیشن اکثریت میں ہے کہ اپوزیشن آج بھی ایک کنسنسس چیئرمین سینٹ بنائے. یہ کام ہونے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوگا کہ چیئرمین سینٹ صاحب جو ہے، جس کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک عزت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا کام کیا ہے، کہ یہ بھی ماڈل سٹانس اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، پارلیمان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ استعفیٰ دے کے یہ کنٹروورسی بھی نہ ہو اور اپوزیشن اپنا کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئے. بیکاز یہ جو سارے ایشوز چل رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کا آزادی ہو، چاہے جس طریقے سے اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چاہے جس طریقے سے پارلیمان پہ حملے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے فاٹا سے لے کے کھوٹی تک الیکشن انٹرفیئرنس ہو رہا ہے، الیکشن میل پریکٹس ہو رہا ہے، جو عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے معاشی طور پہ ہم سب کا، ہر پاکستانی کا، ہر طبقہ کے رکھنے والے کا جینا حرام کر دیا ہے. جس طریقے سے، جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے ان کا انڈیسائسو اکنامک پالیسی نے ہمارا اوور آل معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر چیز پہ ٹیکس ڈالیں گے، اگر ہمیں سانس پہ بھی ٹیکس ڈالنا ہے ہم سانس پہ بھی ٹیکس ڈالیں گے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کوئی ریلیف نہیں ہے غریب آدمی کے لیے. جس طریقے سے انہوں نے بالکل IMF کے سامنے لیٹ لیا ہے، ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودہ بازی کر دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہم سے جھوٹ کہا کہ ہم غریب کے لیے پروٹیکشن ڈالیں گے، امیر پہ برڈن ڈالیں گے. ہم نے سب دیکھا کہ کس طریقے سے اس بجٹ میں، اس عوام دشمن PTIMF بجٹ میں کس طریقے سے اس میں عوام کے لیے تکلیف ہے اور امیر کے لیے ریلیف ہے. جس طریقے سے انہوں نے دھاندلی کر کے یہ بجٹ پاس کروایا اور ان کا نااہلی نالائقی کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ڈال رہے ہیں. انہوں نے اپنا ٹیکس ٹارگیٹس نہیں میٹ کیا اور وہ بوجھ وہ عام آدمی پہ اور صوبے پہ ڈال رہے ہیں. اس کا نقصان اس کا عام آدمی کو ہو رہا ہے اور ہر پاکستانی یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارا معاشی صورتحال آج بھی برا ہے اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا کہ ہم معاشی ایشوز پہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ہمارا بات نہیں مانا گیا. اب 1 سال گزرا ہے، آپ نے یہ PTIMF عوام دشمن بجٹ دھاندلی کر کے پاس کروایا ہے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کے ساتھ دینا پڑے گا، غریب کے ساتھ دینا پڑے گا، تاجر کے ساتھ دینا پڑے گا، ہر طبقہ کے ساتھ دینا پڑے گا. وہ اس وقت چلا رہے ہیں اور ان کے معاشی صورتحال اتنا اس نہج پر پہنچا ہے کہ ان کو وہ خود مجبور ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے اور احتجاج کریں. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں سب کو موقع ملے گا. آج ذرا ترکیب تھوڑی سی بدل دیتے ہیں اور رنگو جان جن کو پہلے باری دی تھی. بلاول انعام خٹک ریپرزینٹیو ڈان نیوز. ایسی کیا مجبوری ہے کہ آپ اپنے ہی ماڈل جس کا نام صادق سنجرانی ہے، جس کو آپ نے بڑا پراؤڈلی یہاں پریزنٹ کیا کہ ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ ہے، کیا مجبوری ہے کہ بلاول آل آف اے سڈن اس کے خلاف فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں؟ پھر آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ پوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے بیشتر سینیٹر راج نہیں تھے، ان کے سگنیچرز نہیں تھے، آپ کو کیا شیورٹی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو لے کے آ رہے ہیں یا بارگیننگ چپ کے طور پر آپ سنجرانی کا نام استعمال کر رہے ہیں؟ He is not controversial. آپ زیادہ ذاتی ایشوز نہیں لے اس پہ. Don't get emotional about it, don't worry. یہ ہوتا ہے سیاست میں. اور جیسے میں نے کہا اپنا پریس کانفرنس میں کہ صادق سنجرانی صاحب جب ہم لے کر آئے تھے تو اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا، حکومت کسی اور کے پاس تھا، اپوزیشن کوئی اور تھا. اب صورتحال مختلف ہے.
اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کسی اور کے پاس ہے، حکومت کسی اور کے پاس ہے، اور اب اپوزیشن کا حق بنتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے مل کے کنسنسس اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ لے کر آیا تھا، اب بھی ہم مل کے کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئے، لیکن اس لیے کہ میں پرسنلی میں رسپیکٹ کرتا ہوں سجرانی صاحب کو، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مورلی اسپیکنگ اگر جن لوگوں نے آپ کو لے کر آیا ان کا چینج آف مائنڈ ہو گیا ہے، تو آپ کا مورل جو آبلیگیشن بنتا ہے کہ آپ خود استعفیٰ دے دیں تاکہ ہم اس فارمیلٹی کو صحیح طریقہ سے کیری فارورڈ کر لیں. اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمیں obviously ایکشن کرنا پڑے گا. اس سائڈ سے مشرف کا چیئرمین صاحب میرا سید مشرف قاضی نام شان نام تبدیل کر یہ بتائیں سر جمہوریت میں جب بھی تحریک شروع ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی صفحہ اول کرتی ہے جس کا ثبوت محترم آصف زرداری. اب جو حکومت ہٹاؤ تحریک شروع ہوئی ہے اس میں بھی آصف زرداری صاحب کا نمبر ہم کرتا ہے، اس کے اوپر سر آپ کے ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس جو جہد کا حصہ رہا ہے کہ ہم اس ملک میں آخر کب صحیح جمہوریت اصل جمہوریت لے کر آئیں گے. جب سے یہ دانگی زدہ حکومت بنا ہے ہمارا پورا کوشش رہا ہے کہ ہم نے obviously نظام کا تحفظ کرنا ہے، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنے سارے قربانیاں دیے ہیں. اس نظام کو تحفظ کرنے کے لیے ہم نے بھی سب سے جو پہلے قدم اٹھایا تھا وہ یہ تھا جب باقی اپوزیشن پارٹیز نے فیصلہ کر دیا کہ آپ تو جائیں گے ہی نہیں نیشنل اسمبلی میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب پارٹیوں کو منا کے ہاؤس کے حصے بنائے جس سے ہمارا نظام کا تحفظ ہوا، کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں آیا. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے ہمارا نظام پہ، ہمارا جمہوریت پہ حملے ہو رہے ہیں، اس کے لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر، اور ہر جگہ اس نظام کے لیے لڑ رہے ہیں. میں نے الیکشن سے لے کے آج تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر میرا والد کا اور میں نے سیاسی ایکٹیویٹیز جلسے جلوسز اٹھائے، ہم نے تقریباً 40 پبلک اسپیچز اینڈ انٹریکشنز رکھے ہیں. بجٹ پیش ہونے سے فرام دا ڈے دا بجٹ واز انٹروڈیوس اس دن سے لے کے آج تک میں نے 5 جلسے کیے ہیں، اور آج ایوننگ میں بھی میں جاؤں گا اپنا فاطمہ عوامی رابطہ کیمپین. جہاں تک حکومت کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اپنا رویہ درست کرنا ہے، حکومت نے اپنا عوام دشمن بجٹ واپس لینا ہے، اور حکومت نے جمہوری راستہ پر چلنا ہے، ورنہ نقصان نہ صرف حکومت کا ہوگا مگر پورا کا پورا نظام کا ہوگا. چیئرمین صاحب آپ سما ٹی وی سے سر یہ بتائیے گا کہ آج اجلاس میں ایسی کیا بات ہوئی کہ رحمان ملک صاحب اور میم شیری رحمان صاحبہ کے درمیان جو نہ یہ دیکھو، ایک تو جو اجلاس میں ہوتا ہے وہ اجلاس میں رہنا چاہیے، اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کوئی کیا ہوا اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اپوزیشن پارٹیز ملتے ہیں ہمیں کنسنسس بنانا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار یہ غلط فہمی جاتا ہے، جیسے ہمارا اے پی سی پہ ہو کہ چیئرمین پی 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 نے یہ کہا اور دوسرا جماعت نے یہ کہا. وہ نیچرلی ہے، جب ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں اور کنسنسس بنا رہے ہیں تو میرا رائے آئے گا، کسی اور کا رائے آئے گا، تو پھر ہم نے اس پہ کنسنسس بنانا ہے. لیکن جو وہ میٹنگز کے آپ کو لیڈز ملتے ہیں، جو بھی آپ اس کو ٹیک دم ود اے پنچ آف سالٹ، وہ اس قسم کے طریقے اس نظام کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس سائڈ سے عطرت جعفری نواب سے بابر صاحب جو آج ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت کو اگلے 3 سے 4 سال کے عرصے میں ہر سال 1700 ارب روپے کے ٹیکس جو ہے وہ لگانا پڑے گا. اور اس ہفتے کو شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی جو ہے ان کی جو کاروباری برادری وہ فارم دے رکھی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی پارٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھو، ہر پاکستانی یا جو بھی سیاست اور گورننس سے واقف ہے یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ریاست کا ایک یہ مسئلہ رہا ہے ٹیکس کلیکشن اور ہمارا ٹیکس بیس.
اس کو دہرانا ہر پارٹی وعدہ کرتا ہے، کم پارٹیوں اس پہ پورا اترتے ہیں. مسئلہ اس حکومت کا یہ ہے کہ انہوں نے بڑے وعدے کیے، معاشی صورتحال اپنی جگہ، لیکن ان کا ناکامی نالائقی سب سے زیادہ ہے. اور انہوں نے باقی compared to all governments they've had the lowest tax collection in the history of Pakistan. تو پہلے خان کہتا تھا کہ میں تو اتنا ایماندار ہوں، میں تو اتنا اچھا بندہ ہوں، فلاں اس لیے تو ہمیں سب سے زیادہ ٹیکس ملے گا. تو if we go according to that logic that means کہ actually وہ سب سے کم ایماندار تھا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس لیے اس کو وہ ٹیکس کلیکشن نہیں مل رہا ہے. مگر دوسرا میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حکومت کا معاشی پالیسی ہی غلط ہے. آپ جب ایک اسٹیگنیشن میں ہو یا آپ کا اکانومی از کانٹریکٹنگ، آپ کا گروتھ کم ہو رہا ہے، تو وہ صحیح وقت نہیں ہوتا ہے ٹیکسز کو بڑھانا اور ہر چیز پہ ٹیکس لگانا. آپ ٹیکس تب کریں جب آپ کا معیشت بڑھ رہا ہے، جب گروتھ ہے، جب وہ صورتحال ہے. The problem that the government is facing, they're trying to do everything all at once. And اس سے مشکلات بھر رہے ہیں. یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ حکومت کا نہ کوئی پلان تھا، ان کا صرف نعرہ تھا کہ خود خوشی کر دوں گا مگر IMF نہیں جائیں گے. جب they had to face reality, they didn't have a plan of their own to go and negotiate with the IMF جیسے کہ پیپلز پارٹی کے پاس تھا، اور نہ ان کا کوئی reasonable alternative تھا. So they made the situation go from bad to worse. I would like to present the Sindh government's example as an alternative. کہ ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ سکسیسفل ہوا ہے. ہم نے اپنا ٹیکس بیس، ہم واحد صوبہ ہے جس نے اپنا ٹیکس بیس بڑھایا ہے. ہم سالوں سال ہمارا ٹیکس کلیکشن بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا سندھ ریونیو بورڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ پرفارم کر رہا ہے. لیکن یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، ہم نے کوئی جادو نہیں کیا ہے. باقی جو صوبے ہیں، جو وفاق ہے، وہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. Instead they try and sabotage us. Instead they try and undermine our activities. ہم نے جیسے سیلز ٹیکس، ہمارا کلیکشن سیل ٹیکس پہ سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیکس بیس اس پہ سب سے زیادہ ہے، لیکن باقی صوبوں سے ہمارا ٹیکس ریٹ جو ہے سیلز ٹیکس وہ سب سے کم ہے. So we have adopted non-coercive measures. نہ ہم نے ڈنڈا اٹھایا، نہ ہم کسی کو جیل بھیج رہے ہیں، نہ ہم نے یہ خوف پھیلایا جو کہ یہ حکومت نے پھیلایا، نہ ہم نے بس آٹومیٹکلی نمبرز کو انکریز کر کے یہ سمجھا کہ اگر ہم ٹیکس ریٹ کو بڑھائیں گے ہمیں زیادہ ٹیکس ملیں گے. ہم نے اچھا نیت کے ساتھ نکلا اور صحیح سسٹم رکھا، صحیح لوگ پہ صحیح جگہ پہ رکھے، اور سندھ واحد صوبہ ہے جو اتنا اچھا پرفارمنس دیکھ رہا ہے، اور باقی صوبے بھی وفاق سے تو بہتر کریں گے. جنرل صاحب یہ فرمائیں، جس طرح آپ عمران خان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ صادق سنجرانی بھی سلیکٹڈ ہیں، اور اب جس طرح آپ کی پارٹی استعمال ہوئی، ایک انون شخص کو بنا کر چیئرمین بنایا گیا، اب ان کو ہٹا کر کس کو پیغام انہیں قوتوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو، آپ اگر اس طریقے سے دیکھنے چاہتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو ہر بندہ کا، ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے. میرا موقف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے بھی سنجرانی صاحب ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا. ابھی میں نے آپ کو سمجھایا جب آپ کنسنسس نکالنا چاہتے ہو تو شاید وہ پیپلز پارٹی کا بیسٹ چوائس نہ ہو یا عمران خان کا بیسٹ چوائس نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اپوزیشن کے نمبرز کے اندر کوئی کنسنسس نکالنا ہے وہ آپ مل کے کرتے ہو، جیسے کہ ہم نے ساجد سورانی صاحب کو الیکٹ کیا کنسنسس کے طور پہ. اب ہمارا کنسنسس اپوزیشن کا مختلف ہوگا، اس کے اپوزیشن میں جو جماعتیں ہیں وہ الگ ہیں، اور اب ہم نیا کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی جیت ہوگی اگر کنسنسس کینڈیڈیٹ جو ہے اپوزیشن کا وہ جیتے. جنرل صاحب، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ سائڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے مل کے کنسنسس کا کوئی ایک بندہ لے کر آئیں چیئرمین سینٹ کے لیے. ایسی صورت میں کیا آپ کو کوئی ایسا نام اگر اس طرف سے آتا ہے یا اس طرف؟ دیکھو، مجھے یہ نو ایبسلیوٹلی آئی ڈو ناٹ تھنک دس از دی کیس، اینڈ پی ٹی آئی نہ سینٹ کو نہ نیشنل اسمبلی کو چلانا بھی چاہتے ہیں. انہوں نے آپ نے کل دیکھا کس طریقے سے پارلیمان پہ تالا لگا دیا نیشنل اسمبلی پہ.
ہم بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں لانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے کہا ہم اپوزیشن کا کنسنسس کینڈیڈیٹ لے کر آنا چاہتے ہیں. آپ نے شروع کیا کہ حکومت نے کفایت کے حوالے سے جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بند کر دیا, اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہم سیکرٹری کے ساتھ اس کے اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ رولز کے مطابق یہ طاقت ہی نہیں اسپیکر کے ساتھ. ہم پریویلیج کمیٹی میں بھی یہ اٹھائیں گے. نہ صرف میرا اپنا ہیومن رائٹس کمیٹی کا میٹنگ تھا, دوسرے کمیٹیز بھی موقع پر صدر زرداری کا بھی تھا, اور صدر زرداری کا کمیٹی میٹنگ کی ایک پروڈکشن آرڈر بھی تھا. تو وہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتے, تو ایک پروڈکشن آرڈر سے ڈر گئے نا. مگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے پہلے بھی دیکھے ہیں, تب بھی مقابلہ کیے ہیں اور آج بھی مقابلہ کریں گے. میرا یہ سوال ہے کہ ابھی 2 دن پہلے مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس اس میں عدلیہ کے خلاف کی, اور جبکہ حکومت اس میں فریق بن گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ مریم صاحبہ نے عدلیہ کے خلاف کی. اس نے ایک اسپیسیفک جج, ایک اسپیسیفک کیس, تو لیٹس ناٹ کنفیوز اٹ کہ انسٹیٹیوشنلی کچھ چیز ہوئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا, اگر آپ چاہتے ہو میں پھر سے آپ کو وہ پڑھا سکتا ہوں, جس میں ہم نے سپیریئر جوڈیشری سے مطالبہ کیا ہے کہ اس قسم کو کیسز کو دیکھنا چاہیے. جو بھی امپریشن دیا جا سکتا ہے, جو بھی کنٹروورسیز پیدا ہو سکتا ہے, جوڈیشری پہ فرض ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس کرے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بہت پرانا موقف ہے کہ جو فیصلہ دباؤ کے اندر دیا گیا, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل تھا, اس کا آپ حل دے دیں. آپ نے اس کنٹروورسی کو ایڈریس کرنا ہے. ویسے بہت سے ایسے کنٹروورسیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر, لیگلی, مورلی, انڈر آل گراؤنڈز, superior judiciary must revisit, not shy away from what has happened in the past, because justice has not only to be done but has to be seen to be done. اور اگر جوڈیشری اس بات کا سوال نہیں دے سکتا ہے, اگر آج تک جوڈیشری کے نظر سے شہید ذوالفقار علی بھٹو گناہگار تھا, تو پھر ان کا کریڈیبلٹی جو ہے عام پاکستانی کے سامنے, انسٹیٹیوشنل کریڈیبلٹی بنتا ہے out of court's decisions. And these, particularly in dictatorship times, جو duress کے through دباؤ کی وجہ سے فیصلے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے صدر زرداری نے پریزیڈینشل ریفرنس کو بھیجا. میں خود بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوں کہ مجھے اس ریفرنس کا حصہ بنائیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر ہے, that is the crux, that is the root of such decisions. اس کے بعد بہت سے ڈیسیجنس ہوئے ہوں گے جس کو بھی دیکھا, they should be seen. تو یہ ہمارا پرانا مطالبہ ہے, آج بھی میں وہ مطالبہ دہرا رہا ہوں. اور جو ججز ہیں جو جس پہ دباؤ ہوں گے, ہم نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ اٹ از بیٹر کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرے اور ڈیوریس میں سے ڈیسیجنس نہ لیں, بیکاز وہ پورا انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن ہم اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہیں کہ سپیریئر جوڈیشری کو اس کو دیکھنا چاہیے. اگر سیاسی پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز مطمئن نہیں ہیں کہ ایڈریس نہیں ہوا, تو پھر ہم نے بھی آپس میں سوچنا چاہیے کہ اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آخری بات یہ کہ جو میرا مینیفیسٹو کا حصہ ہے, جو ہمارا پرانا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے بغیر ہمارے نظام نہیں چلے گا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ عوامی رابطہ مہم پر نکلے ہوئے ہیں, کہ ابھی تک حکومت جو ہے اس کو ابھی 1 سال مکمل ہونے کو ہے. کیا آپ کوئی ایسا وائٹ پیپر یا کوئی ایسی چیز منظر عام پہ کمپیریٹیولی لانا چاہتے ہیں تاکہ ایک لے مین کو یہ پتہ لگے کہ آپ کے پچھلے دور میں اور اس حکومت میں کیا ہوا؟ آپ کا آئی تھنک تجویز بہت اچھا ہے اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے. لیکن جہاں تک وائٹ پیپر کی بات ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی وائٹ پیپر جو ہے 2018 کے دھاندلی پہ وہ تقریباً تیار ہے, اور اس کا انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا یوم سیاہ ہے اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اپنا
دھانتی پہ جو وائٹ پیپر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے.